یہ کہانی ایک خوبصورت گاؤں کے منظر سے شروع ہوتی ہے جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے، پرندے آسمان میں اڑ رہے ہیں، سرسبز کھیت لہلہا رہے ہیں اور کچے گھروں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس گاؤں میں دو بہنیں رہتی ہیں، زینب اور زری۔ زینب 14 سال کی ایک محنتی لڑکی ہے۔ سادہ کپڑوں میں سر ڈھکا ہوا، چوٹی بندھی ہوئی وہ صحن میں جھاڑو لگا رہی ہے۔ پسینے کے باوجود اس کے چہرے پر معصومیت اور عزم کی جھلک ہے۔ دوسری طرف زری ہے جو 14 سال کی ہے مگر نہایت ناز و نخرے والی، ریشمی کپڑوں اور زیورات میں سجی، ہاتھ میں آئینہ لیے اپنی خوبصورتی کو دیکھ رہی ہے۔ ان دونوں کی سوتیلی ماں زری کو میٹھا حلوہ کھلا رہی ہے جبکہ پس منظر میں زینب کام میں مصروف ہے۔ گھر کے ایک کونے میں ان کا بوڑھا باپ کمزور اور بیمار والد بیٹھا ہے جس کی آنکھوں میں زینب کے لیے فکر اور محبت جھلک رہی ہے۔ زینب اپنے والد کے ہاتھ تھام کر کہتی ہے کہ اسے کام کی تلاش میں جانا ہوگا اور اس کے چہرے پر امید اور حوصلے کی روشنی ہے۔ زینب ایک چھوٹا سا کپڑے کا بانڈل کندھے پر رکھے جنگل کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ دھوپ درختوں کے درمیان سے چن کر آ رہی ہے اور اس کے قدموں میں عزم ہے۔ راستے میں ایک سوکھا بوسیدہ درخت دکھائی دیتا ہے جسے وہ ہمدردی سے دیکھتی ہے اور کلہاڑی سے اس کی شاخیں کاٹ کر صاف کرتی ہے۔ پھر ایک مرجھائی ہوئی بیل کو دیکھتی ہے اور ننگے ہاتھوں سے اس کی جڑوں کے گرد مٹی ہٹا کر اسے سہارا دیتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو ایک پرانا ٹوٹا ہوا تنور نظر آتا ہے جسے وہ مٹی سے بھر کر درست کرتی ہے۔ اس سفر میں ایک کتا جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ملتا ہے۔ زینب اسے پانی سے صاف کرتی ہے اور کتا کمزوری سے خوشی کے ساتھ دم ہلاتا ہے۔ آخرکار زینب کو دور ایک سنہری محل دکھائی دیتا ہے جو بادلوں کے درمیان جگمگا رہا ہے۔ محل کے دروازے پر ایک خوبصورت پری موجود ہے جو مسکرا کر زینب کا استقبال کرتی ہے۔ زینب محل کے اندر جا کر محنت سے مختلف کمروں کو صاف کرتی ہے، حتیٰ کہ 7واں کمرہ بھی۔ 8ویں کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر وہ ضبط اور صبر کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد پری خوش ہو کر زینب کو انعام دیتی ہے اور 8واں کمرہ کھولتی ہے جہاں سونا، جواہرات اور قیمتی پتھر چمک رہے ہیں۔ زینب کے کپڑے سونے کے گرد اور جواہرات سے جگمگا اٹھتے ہیں مگر اس کے چہرے پر عاجزی اور خوشی ہے۔ واپسی پر وہی درخت اب پھلوں سے لدا ہوا ہے، بیل پھولوں سے بھری ہوئی ہے اور تنور تازہ روٹی دے رہا ہے۔ زینب گھر پہنچتی ہے، والد اسے خوشی سے گلے لگاتے ہیں جبکہ سوتیلی ماں حسد اور لالچ سے اسے دیکھتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر زری بھی ایسے راستے پر نکلتی ہے مگر غرور اور تکبر کے ساتھ۔ درخت اس سے مدد مانگتا ہے مگر وہ ناک چڑھا کر اسے آگے جاتی ہے۔ بیل اور تنور بھی مدد چاہتے ہیں مگر وہ اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے انکار کر دیتی ہے۔ زری محل پہنچتی ہے اور لاپرواہی سے کام کرنے لگتی ہے، شکایتیں کرتی ہے، سست روی دکھاتی ہے۔ آخرکار وہ ضبط نہ کر پاتی اور 8واں کمرہ زبردستی کھول دیتی ہے۔ اندر سے دھواں، سانپ، مینڈک اور کیڑے نکل کر اس پر حملہ کرتے ہیں۔ زری چیختی ہے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، بدن کیچڑ اور گندگی سے بھر جاتا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر پر پہنچتی ہے مگر درخت اور تنور اس کی مدد نہیں کرتے۔ گھر آ کر وہ خوف زدہ اور گندی حالت میں کھڑی ہے جبکہ سوتیلی ماں پریشان اور ندامت میں ہاتھ مل رہی ہے۔ آخر میں زینب اپنے والد کے ساتھ سکون اور خوشی سے بیٹھتی ہے۔ ان کے چہرے پر اطمینان ہے اور منظر پر یہ الفاظ ابھرتے ہیں: محنت خوشحالی لاتی ہے، سستی بدبختی کا سبب بنتی ہے۔